السلام علیکم، میں ہوں آپ کی ہوسٹ مصباح عنایت۔ میرے سامنے فضل حسین عوان کی کتاب موت سے زندگی کی طرف سے ہے، جس میں مختلف لوگوں کے ان کو زندگی میں پیش آنے والے سچے، دلدوز، دلسوز، دلچسپ، نصیحت آموز اور ایمان افروز واقعات درج ہیں، جن کی آڈیو ویڈیو بنانے کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے۔ آئیے ہمارے یوٹیوب چینل شفق سے یہ واقعات ملاحظہ فرمائیں۔ ہاں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ آئیں آغاز کرتے ہیں جناب قیوم نظامی صاحب کو پیش آنے والے واقعات۔ قیوم نظامی کہتے ہیں وہ وفاقی وزیر اور پاکستان پیپلز پارٹی کے سیکرٹری اطلاعات رہے۔ وہ اپنے اوپر ہونے والے قاتلانہ حملے کی روداد سناتے ہیں۔ 1977 کے انتخابات کے بعد پی این اے نے انتخابی نتائج کو تسلیم کرنے کے بجائے دھاندلی کے الزامات لگا کر احتجاجی تحریک کا اعلان کر دیا۔ میں اس وقت پی پی پنجاب کا سیکرٹری اطلاعات اور پنجاب اسمبلی کا رکن تھا۔ میں نے پارٹی قیادت کو مشورہ دیا کہ سیاسی میدان پی این اے کے حوالے کرنے کی بجائے پی انتخابی فتح کا جشن منائے اور تمام بڑے شہروں میں جلوس نکالیں۔ پی این اے کا رکن جلاؤ گھیراؤ کر رہا تھا تاکہ پی کے جیالوں کو خوف زدہ اور بد دل کیا جا سکے۔ اس خوف کو توڑنے کے لیے لاہور میں ناصر باغ سے پنجاب اسمبلی تک جلوس نکالنے کا فیصلہ کیا گیا۔ میری قیادت میں سبن آباد سے جیالوں کا ایک جلوس پیدل ناصر باغ پہنچا۔ پی این اے کے لیڈروں کو میری جرت اور دلیری کھٹکنے لگی۔ لاہور میں مختلف علاقوں میں پارٹی لیڈروں کے گھروں پر حملے ہوئے اور انہیں نظر آتش کیا گیا۔ البتہ میرے گھر حملہ کرنے کی بجائے میری کار میں بم پھینک کر مجھے ہلاک کرنے کا منصوبہ بنایا گیا۔ وقوع کے روز ایک نامعلوم شخص کا فون آیا۔ اس نے ملاقات کا وقت مانگا۔ میں نے اسے بتایا کہ میں چیف منسٹر کے ہاؤس جا رہا ہوں، لہٰذا ملاقات دوپہر کے بعد ہو سکے گی۔ میں پروگرام کے مطابق اپنی گاڑی پر وزیر اعلیٰ سے ملاقات کے لیے جا رہا تھا۔ ٹارگٹ کلر موٹر سائیکل پر میرا تعاقب کرنے لگے۔ جب سبن آباد سے شادمان چوک پہنچا تو موٹر سائیکل پر سوار ایک شخص نے میری کار کے اندر ہینڈ گرنیڈ پھینک دیا، جو میری دونوں ٹانگوں کے درمیان آ کر گرا۔ کیونکہ دروازے کا شیشہ کھلا تھا، ہینڈ گرنیڈ کی صورت میں موت میرے سامنے تھی۔ ہینڈ گرنیڈ کو اٹھا کر گاڑی سے باہر تو نہ پھینک سکا، البتہ ڈرائیور کو فوری طور پر گاڑی روکنے اور باہر نکلنے کو کہا۔ میں جو ہی کار سے باہر نکلا، ہینڈ گرنیڈ پھٹ گیا۔ میں اور پی کے کارکن منظور فاطمی شدید زخمی ہو گئے۔ کار کی چھت اڑ گئی۔ ہم گنگا رام ہسپتال میں 2 ہفتے زیر علاج رہے۔ قاتلانہ حملے کی خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ کارکن ہسپتال میں جمع ہو گئے۔ وہ بڑے مشتعل تھے، میرے سیاسی حریف رانا نذر الرحمان کے گھر کو نظر آتش کرنا چاہتے تھے۔ میں نے ان کو سختی سے منع کیا کہ اللہ تعالیٰ نے موجزانہ طور پر مجھے موت سے بچا لیا۔ قاتلانہ حملے میں ملوث افراد پکڑے گئے، جن کو مارشل لا کے نفاذ کے بعد چھوڑ دیا گیا۔ میں چونکہ قاتلانہ حملے میں ملوث افراد اور منصوبہ سازوں کو معاف کر چکا ہوں، اس لیے ان کے نام درج کرنا مناسب نہیں سمجھتا۔ البتہ رانا نذر الرحمان نے اپنی خود نوش میں یہ واقعہ تفصیل سے بیان کر دیا اور قاتلانہ حملے میں ملوث افراد کے نام بھی ظاہر کر دیے۔ سیاست عوام کی خدمت کا نام ہے، لہٰذا سیاست سے ہر قسم کی دہشت کا خاتمہ ہونا چاہیے تاکہ معاشرے میں رواداری اور برداشت کے رویے پیدا ہو سکیں۔ رانا نذر الرحمان نے اپنی کتاب میں طارق چودھری کو اس حملے کی ذمہ داری قرار دیا۔ طارق چودھری کا تعلق فیصل آباد سے ہے، جو بعد میں سینٹر بنے۔ میں نے ان سے قیوم نظامی صاحب پر حملے اور رانا نذر الرحمان کے ان پر الزام کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے سیاست دانوں کے روایتی رویے کے برعکس تردید کرنے کی بجائے ایک طرف کا انکشاف کیا۔ اس دور میں بھٹو صاحب پی این اے کے ساتھ مذاکرات کے دوران بیرونی دور پر چلے گئے۔ ان کے بعد پیپلز پارٹی کے کارکنوں میں اسلحہ تقسیم کیا گیا۔ اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے دوسری طرف سے یہ بھی کام شروع ہوا۔ میں بھی یہ ارینج کرنے والوں میں شامل تھا۔ دونوں جوانوں نے ان کا قیوم نظامی کا پیچھا کیا تھا۔ نظامی صاحب اسلحہ تقسیم کرنے والی ٹیم کا حصہ تھے۔ حافظ ذوالفقار ہمارے دوست یونیورسٹی میں ہوتے تھے، نے دوسرے ساتھی کو ساتھ لے کر حملہ کیا تھا۔ میں اس میں براہ راست شریک نہیں تھا۔ میں نے کبھی کسی کو تھپڑ بھی نہیں مارا۔ نذر الرحمان کو ہر چیز کا پتہ تھا، وہ سارے معاملے میں ساتھ تھے۔ تاہم مختلف گروپ تھے، جوش میں آ کر نوجوان اپنی مرضی سے بھی ایسے کام کرتے تھے۔ فاروق مودودی بوتل بم بناتے تھے۔ مولانا مودودی کے تو علم میں بھی نہیں تھا کہ اس پر مولانا کو مورد الزام نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ اس طرح نوجوان بہت کچھ اپنی مرضی سے کر رہے تھے۔ وہ رانا نذر الرحمان یا کسی اور کو پوچھ کر نہیں کرتے تھے۔ صوبیدار ریٹائرڈ مختار احمد عوان مرحوم ایک واقعہ سنایا کرتے تھے۔ میں 1945 میں برٹش آرمی میں بھرتی ہوا۔ تقسیم ہند کی تکلیف دہ صورتحال میں سیالکوٹ چھاؤنی میں فرائض انجام دے رہا تھا۔ میں کوارٹر گارڈ ڈیوٹی پر کھڑا سوچ رہا تھا کہ میں سیالکوٹ میں اس یونٹ میں ہوں، جبکہ میرے والدین بہن بھائی بھارتی پنجاب میں ضلع جلندھر کے گاؤں باجرے میں نہ جانے سکھوں اور ہندوؤں کے کن مظالم کا سامنا کر رہے ہیں۔
کر رہے ہوں گے۔ میں نے اپنی کٹ بمہ رائفل اٹھائی اور وردی میں یونٹ سے چل دیا۔ ان دنوں کپڑے جوتے آج کی طرح نہیں، ایک دو جوڑے ہوتے تھے۔ مختلف سامان تھا جو ایک فوجی کٹ میں رکھا اور یونٹ کی کانٹے دار تار پھلان کر دوڑ لگا دی۔ سیدھا ریلوے اسٹیشن پہنچا۔ سیالکوٹ اسٹیشن پر ایک ٹرین کھڑی اور ایک آرمی یونٹ کی نفری ادھر ادھر حرکت کر رہی تھی۔ رات خاصی گزر چکی تھی۔ میں ایک مال گاڑی جو ایک پٹری پر کھڑی تھی اس میں چھپ گیا۔ افراتفری کا عالم تھا۔ مجھے یقین تھا کہ یونٹ میں میری موجودگی نہ ہونے پر کیا گزر رہی ہوگی۔ مجھے ماں باپ بھائی بہن سب یاد آ رہے تھے۔ جو خبریں سن رہے تھے وہ محشر سے کم نہ تھیں۔ ہم 5 بھائی اور سب سے چھوٹی ایک بہن تھی، 1.5-2 سال کی ہوگی۔ میرے چچا تایا سبھی رشتے دار گاؤں میں تھے۔ مجھے میری یونٹ کی خاصی نفری نظر آئی جو یقیناً میری ہی تلاش میں آئی تھی۔ میں مال گاڑی میں کوئلے کی بوریوں کی آڑ میں چھپ گیا۔ میری یونٹ کے ساتھی میرے قریب تھے مگر میں دبکا ہوا سانس بھی عجیب و غریب طریقے سے لے رہا تھا۔ قصہ مختصر، میری یونٹ کے فوجیوں نے سمجھ لیا ہوگا کہ میں کسی اور سمت چلا گیا ہوں تو وہ واپس چلے گئے۔ صبح 4-5 بجے کے دوران اسٹیشن پر کھڑی فوجی گاڑی نے حرکت کی۔ میں بھاگ کر اس پر سوار ہو گیا۔ ٹرین میں فوجی سوار تھے۔ مذکورہ ٹرین فوجی مقاصد کے لیے استعمال ہو رہی تھی۔ میں ٹرین میں سوار تھا اور ٹرین بھاگ رہی تھی۔ ٹرین لاہور پہنچی جہاں 15-20 منٹ رکی۔ میں وہاں اتر گیا اور لاہور میں موجود فورٹریس اسٹیڈیم میں بھارتی پنجاب سے آئے مہاجرین خیمہ بستیوں میں موجود تھے۔ وہاں سے پتہ چلا کہ ابھی تک ضلع جلندھر سے تعلق رکھنے والے مہاجرین جلندھر ہی میں کیمپ میں ہیں۔ میں پھر پلیٹ فارم کی طرف گیا۔ تھوڑی دیر میں مجھے براستہ امرتسر جلندھر جانے والی ٹرین مل گئی۔ میں بمہ وردی اور اسلحہ جلندھر مہاجر کیمپ میں پہنچ گیا۔ وہاں پہنچتے ہی بھارتی فوج نے مجھے گرفتار کر لیا۔ یہ زیادہ تر سکھ تھے۔ انہوں نے میرا اسلحہ اپنی تحویل میں لے کر چارپائی پر لٹا کر مضبوطی سے باندھ دیا۔ اسی اثنا میں میرا چچا زاد بھائی وہاں سے گزرا جس نے مجھے دیکھتے ہی خاندان والوں اور میرے والدین کو اطلاع دے دی کہ مختار احمد کو سکھ فوج نے پکڑ لیا ہے۔ میرا قبیلہ فوراً وہاں پہنچ گیا۔ سکھ میجر ہمارے ساتھ والے گاؤں سے تھا۔ اس کے بزرگوں کا ہمارے بزرگوں سے تھوڑا بہت تعلق تھا۔ سکھ فوجی مجھے مارنے کی پلاننگ کر رہے تھے۔ پنجاب میں سکھوں کی طرف سے پاکستان کی طرف قافلوں کی قتل و غارت کی گئی۔ سکھ فوجیوں کی گفتگو سے یہی ذہنیت واضح ہو رہی تھی کہ مجھے اب اپنی موت سامنے نظر آ رہی تھی۔ تاہم سکھ میجر نے بزرگوں کی دوستی کا حیا کرتے ہوئے مجھے کھولنے کا حکم دیا۔ اس کے ساتھ سکھ میجر نے ایک نوازش کی۔ ایک ٹرک سکھ گارڈز کی حفاظت میں میرے حوالے کیا تھا کہ میں اپنی خاندان کو پاکستان لے جاؤں۔ یہ ٹرک ہمیں بحفاظت لاہور چھوڑ گیا۔ صوبیدار احمد نے اپنی وفات سے 1.5-2 سال قبل اپنے پوتے عمر فاروق کو فوج میں بھرتی کرایا۔ عمر فاروق کی ضرب عضب سے قبل پوسٹنگ شمالی وزیرستان میں ہوئی جہاں ہر طرف شدت پسندوں کو آغوش میں لیے پہاڑ ہیں یا موت کے سائے ہیں۔ فاروق نے بتایا، ہمیں کہا گیا کہ انٹیلی جنس ہے کہ شہر میں کسی جگہ شدت پسندوں نے مائن بچھا دی ہے۔ اس کی تلاش میں جیپ پر میجر صاحب کی کمانڈ۔ ہم 3 جوان نکلے۔ اسلحہ اور مائن ڈیٹیکٹر ساتھ لیا چلتے ہوئے ڈرائیور نے کہا، جیپ کی ٹیوننگ اور سروس آج ہی کرائی ہے، اب یہ 2 سال بھی سٹارٹ رہ سکتی ہے۔ ہم نے پورے علاقے کا راؤنڈ لگایا جہاں شوا ہوا مائن ڈیٹیکٹر آن کر کے سرچ کرتے رہے۔ میجر صاحب نے اکتا کر کہا، انٹیلی جنس والے ایسے ہی غلط انفارمیشن دے دیتے ہیں، چلو واپس چلیں۔ وہ اپنا فکرہ مکمل کر ہی پائے تھے کہ جیپ جو آہستگی سے چل رہی تھی ہلکے سے جھٹکے سے رک کر بند ہو گئی، جس سے ڈرائیور شرمندہ سا ہو رہا تھا کیونکہ اس نے تو دعویٰ کیا تھا کہ گاڑی 2 سال تک سٹارٹ رہ سکتی ہے۔ اس نے ابھی دوبارہ گاڑی سٹارٹ کرنے کی کوشش ہی نہیں کی تھی۔ میں نے اپنے کولیگ سے کہا، تم مائن ڈیٹیکٹر آن کر کے دیکھ لو۔ اس نے ڈیٹیکٹر آن کیا تو بیپ ہونے لگی جس پر ہم تمام حیران ہوئے۔ سرچ کی تو جیپ کے ٹائر سے چند انچ پر مائن نصب تھی۔ یہ خدا کی قدرت ہے کہ جیپ مائن کے قریب آ کر رک گئی۔ ایسا کیوں ہوا اس کے بارے میں ہمارے پاس کوئی اور دلیل وضاحت میں نہیں ہے۔ فدایہ ختم نبوت پاکستان کے امیر علامہ خادم حسین رضوی کہتے ہیں، میں لاہور سے اپنے گاؤں جاتا تو صبح فجر کی اذان کے ساتھ کھیتوں میں اپنے کنویں پر چلا جاتا جہاں کنواں چلا کر اس کے پانی سے وضو کر کے نماز ادا کرتا۔ 1995 کی ایک صبح بھی حسب معمول میں نے کنواں تیزی سے چلایا اور اس سے بھی زیادہ اور تیزی سے برتن میں پانی ڈالنے کے لیے لپکا برتن اٹھایا، اسے پانی سے بھرنے کے لیے کنویں کے تھوڑے سے حصے کے اوپر چھلانگ لگا دی مگر توازن بگڑ گیا اور دوسری طرف نہ پہنچ سکا۔ درمیان میں کنواں تھا جس میں گرتے ہوئے بے ساختہ زبان سے اللہ اکبر نکلا۔ اس کے ساتھ ہی ایسا محسوس ہوا کہ کسی نے پکڑ کر سوتالڑ پر بٹھا دیا۔ سوتالڑ ماحول کو متوازن رکھنے کے لیے شہتیر کی طرح لکڑی لگائی جاتی ہے جو کنویں کے کنارے سے چند فٹ نیچے ہوتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں اللہ نے دین کے لیے ناچیز سے کام لینا تھا اس لیے محفوظ رکھا۔ اس کے بعد 2009 میں صبح کے وقت تلا کنگ سے لاہور جا رہا تھا۔ ایک CNG اسٹیشن سے گیس بھروائی، مسجد میں نماز ادا کی، نوافل پڑھنے لگا تھا، سوچا گاڑی میں نفل ادا کر لوں گا۔ گاڑی میں بیٹھا، تھوڑی دیر بعد موڑ آیا تو مڑنے کی بجائے گاڑی سیدھی جا رہی تھی۔ ڈرائیور سو گیا تھا۔ میں نے کہا، کیا کر رہے ہو؟ ساتھ ہی گاڑی
سڑک سے نیچے آ گری۔ میں نے اس دوران ان لمحات کو آخری سمجھ کر 3 مرتبہ کلمہ پڑھ لیا۔ اسی حادثے میں ریڑھ کی ہڈی متاثر ہوئی، جس کا کئی سال علاج جاری رہا۔ اس حادثے میں ڈرائیور اور کار کو خراش تک نہیں آئی۔ شکریہ۔